بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ہم نے دیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو عرش ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی جو ہے مخلوق ہے، اور ایک عظیم مخلوق ہے۔ بہت سارے لوگ یہ چیز نہ جاننے کی وجہ سے کافی جو ہے شک و شبہات کے جو ہے شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک بات جو میں یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اہل علم نے اپنی پوری زندگی جو ہے اس کے دفاع میں، خاص کر اہل سنت والجماعت نے اس کے دفاع میں لگا دی۔ شیخ الاسلام امام حربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 5 مواقع میرے زندگی میں ایسے آئے کہ جب میری گردن پر تلوار کو رکھا گیا، لیکن مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، اپنے منہج کو چھوڑ دو۔ نہیں، مجھے یہ کہا گیا کہ تم جو مخالفین ہیں، جو اہل بدعت ہیں، ان کے خلاف کہنا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پر اہل سنت کے منہج کو جاننا ضروری ہے، وہاں پر الہاد کو جانتے ہوئے، ملحدین کو جانتے ہوئے ان کا رد کرنا بھی ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یہ بات شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان لوگوں کا رد کریں جو قرآن، حدیث یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں یا ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی یہ بات کہی گئی، جیسا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر نقل کیا کہ تم مجاہدین، یہ جو مشرکین ہیں ان کے خلاف جہاد کرو، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے سے، حتیٰ کہ اپنی زبان کے ذریعے سے۔ یہ بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ بلکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے الاحکام کے اندر کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ یہ حدیث مناظرہ کرنے کا حکم بھی اس حدیث کے اندر داخل ہے، یعنی بلکہ فرضیت ہے۔ کیوں ساتھیوں؟ کہ یہ جو مبتدئین ہے، یہ اللہ کے دین میں اور خاص کر ہمارے موضوع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ہم دیکھتے ہیں تعویل کر رہے ہیں، کہیں ہم دیکھ رہے ہیں تحریف کر رہے ہیں، تشبیہ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، تمثیلیں۔ تو یہ لوگوں کے خلاف جہاد کرنا یہ ایک فریضہ ہے۔ اللہ اکبر! بات سے بات یاد آ گئی، امام ذہبی نے اور متعدد اہل علم نے اس کو نقل کیا، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ، ابو نعیم فضل ابن دکین۔ تو جو ان کے پاس جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا، تو جب انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور اپنے عقیدے سے رجوع کرنے کا یا بالفاظ دیگر اہل سنت کے عقیدے کو چھوڑنے کا کہا گیا، تو اگر آپ نے کوئی کپڑا پہنا، اگر جو یقیناً آپ دیکھیں جو کپڑے میں جو گونڈی یعنی بٹن جسے ہم کہتے ہیں، اس گونڈی کو آپ نے توڑا اور کہا کہ تم مجھے، یعنی یہ گونڈی دیکھ رہے ہو، یہ جو گونڈی کو میں نے، جو گونڈی جو کہتے ہیں نا، بٹن کو جو ہم نے توڑ، کہا کہ اس سے بھی زیادہ حقیر دنیا میری نظر میں ہے۔ لیکن ہم اہل سنت کے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے اور اہل بدعت کا رد کرنا ترک نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھیں ساتھیوں، یہ جو عقائد آئے ہوئے ہیں یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور شیعوں سے آئے ہوئے، آپ مثال کے طور پر، اب آپ جانتے ہیں یہودیوں سے کیسے جہام ابن صفان، جعد ابن درہم، بیان ابن سمان، تعلود جو بھانجا تھا لبید ابن اسام کا، اور یہ وہی بدبخت تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جیسے ابن عساکر نے نقل کیا۔ ابو عمار نقل کرتے ہیں کہ جہاں ابن صفوان شاگرد تھا جعد ابن درہم کا، یہ جو ہے متاثر تھا جان آف ڈیمسکس سے۔ جان آف ڈیمسکس جو ہے متاثر تھا فیلو آف الیگزینڈریا سے، اور پھر وہ متاثر تھا پلاٹو سے۔ یہ نصرانیت، فلسفہ، ملحدین۔ پھر جہاں ابن صفوان متاثر تھا جعد ابن درہم سے، وہ بیان ابن سمان سے، اور بیان ابن سمان متاثر تھا ابو امرہ کیسان سے۔ اب یہ ابو امرہ کیسان کون ہے؟ ابو امرہ کیسان شاگرد ہے، یا یوں سمجھے جانشین ہے مختار الثقفی کا۔
یہ وہی بدبخت ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ثقیف میں یعنی ایک ظالم نکلے گا حجاج بن یوسف، اور دوسرا جو ہے کذاب، یہ وہی مختار الثقفی۔ تو یہ جو افکار، یہ نظریات، یہ یوں سمجھے آپ جہالت داخل کی گئی ہے اس امت کے اندر، یہ انہی یہود و نصارہ کی تعلیمات ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان جو ہے ان کی تعلیمات سے متاثر ہے، بلکہ یہی تعلیمات سمجھتے ہیں۔ نہیں، سبحان اللہ، آپ دیکھیں، میں آپ کو 5 اصول دیتا ہوں جو شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ نے بیان کیے، ہو سکے تو اس کے لکھ کر رکھیں۔ اگر آپ توحید پر مرنا چاہتے ہیں اور شرک سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے ساتھیو، پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو کیا دے کر مبعوث کیا؟ کیا دے کر مبعوث کیا؟ آج ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ ہماری جو مجالس ہوتی ہے، ہماری مجالس سے مراد میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یعنی خدا کے وجود پہ دلائل دو، ٹو پروو دا ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے وجود کو کیسے ثابت کرے؟ نہیں ساتھی، یہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ تعلیمات دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا محور ربوبیت نہیں الوہیت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں، جگہ جگہ قرآن مجید آپ کھولیں، جگہ جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء ملیں گے، جگہ جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفات ملیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا علم دے کر مبعوث کیا، نہ کہ فلسفہ، کلام، منطق وغیرہ۔ تو آپ پہلا نقطہ جو آپ کو دیکھنا یا تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو کیا دے کر مبعوث کیا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ الم یاتکم نذیر، سورہ ملک میں ہے، پہلی آیت سورہ نحل کی تھی، الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا النذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم۔ یعنی ہر نبی کو بھیجا اللہ کی معرفت دے کر، اور یہی تعلیمات انبیاء علیہ السلام نے عوام کے سامنے رکھی۔ اور آج دیکھیں ہم بدقسمتی سے جو چیزیں ابھی شاید آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتا ہی نہیں کہ ہمارے رب کے اتنے خوبصورت نام ہیں، اعلیٰ صفات ہے، وہ جو ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے مبرہ اور منزہ ہے، اس کی قدرت کا یہ عالم ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہے، اس کے قوت سما، قوت بصر کا یہ عالم ہے، وہ یعنی جمال، یعنی حسن رکھتا، یعنی آپ دیکھیں اللہ رب العزت جو جمال جمیل ہے، آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یہ جب صفات پڑھتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کی زندگی میں کتنا انقلاب، یعنی خاص کر اس کی جو ذاتی زندگی اس کے اندر کتنا انقلاب آ سکتا ہے۔ پہلا اصول کہ کیا تعلیمات دے کر، کیا دے کر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیا۔ اور دوسری چیز دیکھیں کہ اس وقت مشرکین کا حال کیا تھا، جو مکہ کے مشرکین تھے ان کا حال کیا تھا، وہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی آپ دیکھیں، کیا وہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ تو پھر کیا چیز تھی تیسرا اصول؟ عبادت کا مفہوم ساتھی۔ انسان کو چاہیے کہ عبادت کا صحیح مفہوم سمجھے۔ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عبادت کیا ہے؟ یہ ایک اسم جامع ہے، یعنی ہر وہ چیز، اقوالہ و افعالہ، یعنی چاہے وہ ظاہر ہو، وہ باطن ہو، چاہے وہ افعال ہو، چاہے وہ اقوال ہو، جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا صحیح تصور صرف یہ نہیں کوئی انسان غیر اللہ کو سجدہ کر دے تو مشرک ہو جائے، نہیں، اگر کوئی انسان غیر اللہ کے لیے جانور بھی ذبح کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، اگر کوئی انسان غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں عبادت کا صحیح مفہوم سمجھے، اور چوتھا اصول اس سے ملتا ہوا شرک کا صحیح مفہوم سمجھے۔ اور پانچویں چیز ساتھیوں، یہ فرق جانیے کہ ربوبیت اور الوہیت میں فرق کیا ہے۔ بہرحال کل ہم نے جو بات سیکھی تھی یا سمجھی تھی وہ یہ ہے، اور یہی بات حمد القارجی القصاب نے اپنے عقیدے میں اعتقاد القادری میں نقل کی کہ عرش اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ تو پتہ کیا چلا ساتھیوں؟ اللہ رب العزت عرش کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت عرش کا محتاج نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کر رہے تھے جہمیہ سے، اور
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جہمی سے کہا قیامت کے دن کیا جنت جہنم عرش ہوگی؟ تو اس نے کہا ہاں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کیا تو پھر ہمارا رب کہاں ہوگا؟ تو جہمی نے کہا ہر جگہ ہوگا۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارا پھر یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا، اور نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں بھی ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، اور جو شخص یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے تو وہ شخص جہمی ہے، جیسے عبداللہ ابن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ نے کہا، وہ امام ذہبی نے مختصر الروح کے اندر نقل کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر بات کو دہرا دیتے ہیں اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں۔ شیخ الاسلام اللہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی کہ مسلمانوں کو علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی میں زمین و آسمان سما جائیں گے، اور اب کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ کل ہم نے سیدنا ابو ذر کی روایت میں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کرسی عرش کے مقابلے میں سے جیسے کوئی انگوٹھی کھلی میدان میں پھینکی ہوئی ہو، اور عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، صفات میں سے نہیں، اور عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس کی اللہ کی قدرت و عظمت سے کیا نسبت، یعنی کوئی نسبت بہرحال۔ اچھا اب یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں کہ یہ اصل مدعا ہے، یہ اصل جو ہے ہدف ہے کہ کل ہم نے سمجھا کہ عرش جو ہے اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ساتھیوں بہت سارے طلباء یہ سوال کرتے ہیں، اور ایک سوال یہ متعدد دفعہ آیا بھی ہے کہ آیا یہ جو موضوع ہے کافی مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ موضوع اصل توحید کا موضوع ہے ساتھی۔ میں ایک واقعہ رکھ کر بات کو آگے رکھوں گا۔ طلیحہ ابن خویلد ابن نوفل الاسدی، یہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ طلیحہ ابن خویلد ابن نوفل الاسدی یہ عرب کے بڑے مشہور جو ہے سردار تھے، مالدار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافی جنگیں آپ نے لڑی۔ آپ تبوک اٹھا لے یا احزاب، تبوک، ہاں۔ تو یہ جو میں ہو سکتا ہے مجھ سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ جو سیدنا خندق، ہاں جو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو خندق کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ نے جنگ لڑی، پھر اسی طریقے سے جو بزاقہ ہے، غمرہ ہے، یہ خلفائے راشدین کے خلاف جو ہے آپ نے جو ہے جنگیں لڑی۔ کون؟ طلیحہ۔ اچھا یاد رکھیں آپ تعجب کریں گے کہ 9 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، طلیحہ ابن خویلد نے 9 ہجری میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ مرتد ہو گئے۔ مرتد ہی نہیں ہوئے، نہ کہ دین کو چھوڑا، بلکہ آپ تیسرے شخص تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ پہلا تھا، اور طلیحہ نے بھی جو ہے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، بلکہ انہوں نے بعض آیتیں بھی جو ہے جمع کی اور کہا کہ یہ ان کا قرآن ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی جو ردہ کی لڑائیاں ہوئی ان کے خلاف جو ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، اور حتیٰ کہ جو ہے آپ یعنی طلیحہ جو ہے کہاں چلے گئے؟ بھاگ کر شام چلے گئے، سیریا۔ جب وہ سیریا پہنچے اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی۔ غور کریں آپ، طلیحہ یعنی 9 ہجری میں اسلام لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ مرتد ہو گئے، مرتد ہونے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر وہاں سے شام چلے گئے، اللہ نے ہدایت دی، تو پھر وہ اسلام قبول کر کر وہ کہاں آئے؟ واپس مدینہ آئے۔ مدینہ آ کر آپ نے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت خلیفہ تھے انہوں نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء اٹھا کر دیکھیں، ہمیشہ جو طلیحہ تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت ندامت میں زندگی گزارا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ حالانکہ اسلام لانے کے بعد آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، لیکن ایک درد تھا، ایک تکلیف تھی۔ تو جنگ قادسیہ میں جب اہل فارس کے خلاف آپ نے جنگ لڑی 15 ہجری میں، اور بہت ساری قربانیاں آپ نے دی، اور جو نہاون کی لڑائی تھی وہاں پر جو ہے آپ کا انتقال ہو گیا۔
بتانا مقصد یہ ہے ساتھیو، جب اللہ رب العزت نے رحمت کے دروازے طلحہ کے لیے کھولے، کیا اللہ رب العزت جو حی القیوم ہے علم کے دروازے ہمارے لیے نہیں کھولے گا؟ یقیناً کھولے گا۔ تو ہمیشہ جب علم حاصل کرنے میں تکلیف ہو، کوئی رکاوٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ سے مخلص ہو کر عاجز انکساری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت آپ پڑھیں گے اور اہل علم کی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ متعدد جگہ ملے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو آپ لے لیں، کہتے ہیں کہ بسا اوقات سو تفاسیریں میں پڑھتا تھا ایک آیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، ایک آیت کی صحیح تفسیر جاننے کے لیے، پھر بھی سمجھ نہیں آتا تھا تو میں مسجد میں جا کر، کسی ویران مسجد میں جا کر میں جو ہے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے آدم کو سکھانے، آدم کو تعلیم دینے والے، آدم کو علم دینے والے، سلیمان کو، ابراہیم علیہ السلام کے تو مجھے بھی جو ہے علم عطا فرما۔ بہرحال آج ہم انشاءاللہ جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقدمہ ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کتاب پر، اس کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو کتاب ہے الاحتواء فی مسئلۃ الاستواء، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ چلیں، علامہ البانی جو پچھلی نشست میں جو پچھلے صفحات میں آپ نے دیکھا توحید کی اہمیت بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عقیدے کی اصلاح کیوں ضروری ہے۔ کہتے ہیں سید قطب کا نقطہ نظر آخر میں اسلامی دعوت کے بعض علمبرداروں کے اس مسئلے میں تنبیہ ہو، وہ ہے استاد کبیر سید قطب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر جو سید قطب کہ جو بھی گمراہ کن افکار و نظریات تھے وہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بعض اقتباسات ان سے نقل کیے۔ موصوف نے معالم کے اندر ان کی کتاب ہے، یعنی ایک بے نظیر قرآنی گروہ کے زیر عنوان یہ بتلانے کے بعد اس قرآن کی دعوت نے پوری تاریخ بلکہ پوری انسانی تاریخ میں ایک ایسی بے نظیر اور ممتاز نسل تیار کیا ہے جسے رنگ ڈھنگ کی نسل دوبارہ وجود پذیر نہ ہو سکی، صحابہ۔ استاد موصوف نے اس کے اسباب دریافت کیے، جبکہ اس دعوت کا قرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، جس طرح کے اس بے نظیر قدسی جماعت کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے سید صاحب لکھتے ہیں، یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین جو کامیاب ہوئے، بات کیا تھی، نہ روموئی نہ آسدبے، چند بے ترویہ ٹوٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے، دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جب نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو صحابہ جنہوں نے دنیا کو فتح کیا اور جس سرچشمے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، قرآن ہو حدیث ہو، وہ تو آج بھی موجود ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر اسلامی دعوت برپا ہونے اور اس کے نتائج و ثمرات کے حصول اور ظہور کے لیے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ضروری ہوتا تو ہرگز اللہ رب العالمین اس دعوت کو ساری انسانیت کے لیے عام نہ سناتا اور نہ ہی اسے آخری دعوت و پیغام قرار، اگلے صفحے پہ جائیں، قرار دیتا، اور نہ رہتی دنیا تک کے لیے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کا معاملہ اس پر چھوڑتا۔ پھر اس معجزہ بے نظیر جماعت کے بار معروض وجود آنے کے مختلف عوامل و اسباب کا ذکر کیا ہے، جس سے سب سے اہم سرچشمہ صافی کے مزاج و طبیعت کی تبدیلی کو قرار دیا ہے۔ سید صاحب فرماتے ہیں پہلا سرچشمہ جسے وہ بے مثال تاریخی جماعت سیراب ہوئی تھی وہ قرآن اور صرف قرآن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور رہنمائیاں اس قرآن کا ایک عکس تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے باب سوال ہوا تو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی صرف قرآن واحد سرچشمہ تھا جس سے وہ قدوسی جماعت فیضیاب ہو رہی تھی اور نشاط آ گئی ہوگی، نیز صرف جس کا درس لیتی تھی، اور یہ اس ناطے نہیں تھا کہ انسانیت کے سامنے اس وقت کوئی تہذیب و ثقافت نہ تھی یا علم و تصنیفات اور تحقیقات ناپید تھی، یہ تمام چیزیں ہرگز ناپید نہ تھی، بلکہ اس وقت روم کی تہذیب و ثقافت، اس کی کتابیں، اس کے قوانین تھے جس کے مطابق یا جس ڈگر پر یورپ اب بھی جی رہا ہے۔ اس طرح سے یونانی تہذیب کی بقایا جات، اس کے منطق و فلسفہ، اس کا فن موجود تھا جو مغربی افکار کا سرچشمہ ہے، نیز فارس کی تہذیب، اس کا فن، اس کے اشعار و قصص، اس کے عقائد
سیاست موجود تھے، نظام سیاست موجود تھے، ان کے علاوہ بھی دوسرے بہت سی قریب و بعید مختلف تہذیبیں تھیں، ہندوستانی تہذیب، چینی تہذیب وغیرہ، جبکہ رومانی و فارسی تہذیب جزیرہ عرب کے شمال و جنوب ہر دو جانب سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی وسط جزیرہ عرب پر یہودیت و نصرانیت کا تسلط تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کے اس مثالی گروہ نے صرف قرآن کو اپنے لیے کافی اس لیے نہیں سمجھا تھا کہ اس وقت عالمی تہذیبیں اور عالمی ثقافتیں ناپید تھی، بلکہ ایسا منظم پلان اور مقصود و طریقے کے تحت ہوا تھا۔ اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غیظ و غضب ہے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں صحیفہ تورات دیکھنے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ باخدا لو کان موسیٰ حیا، باخدا اگر موسیٰ بھی زندہ تم لوگوں کے درمیان موجود ہوتے، تم انہیں میری اتباع سے چھٹکارا نہیں تھا۔ اگلے صفحے پہ جائیں تو ساتھیوں یہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا بتا رہے ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ کامیاب ہوئے، فرسٹ پوائنٹ، کامیاب کیوں ہوئے؟ اس وقت بھی لاجک تھا، اس وقت سویلائزیشنز تھے، اس وقت پوئٹری تھی، پولیٹیکل سسٹمز تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن صحابہ نے ان تمام چیزوں کو اگنور کیا، اور جس چیز کو انہوں نے تھاما وہ تھا کتاب و سنت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تربیت ایسے ہی کی۔ دلیل، جب سیدنا عمر کے ہاتھ میں تورات کو دیکھا، کہا نہیں اے عمر، اگر بلکہ سیدنا ابو بکر نے تو یہاں تک کہا سکیلت کا سواکل، کہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ تو جو تربیت تھی وہ یہ تھی کہ ہاں اتباع صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین جس راستے پہ چل کر کامیاب ہوئے، وہ راستہ آج بھی موجود ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی کو رہبر منزل ہی نہیں۔ اسی طرح وہ عدیم النظیر جماعت صرف ایک ہی سرچشمہ خداوندی سے فیضیاب ہوئی تھی، اس وجہ سے تاریخ انسانی میں اسے ایک امتیازی شان اور منفرد مقام بھی ملا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ مختلف سرچشمے باہم ایک دوسرے میں مل گئے۔ بعد کی نسلیں جس سرچشمے سے فیضیاب ہوئی، اس پر یونانی فلسفہ و منطق، فارسی قصص و تصورات، یہود اسرائیلیات، نصرانی لاہوت، ان کے علاوہ دوسرے تہذیبوں اور تقاضوں کے خرافات کی آمیزش ہو گئی تھی۔ اس طرح سے ان تمام چیزوں کا اختلاط تفسیر، قرآن اور علم کلام کے علاوہ فقہ و اصول فقہ سے بھی ہوا۔ اور اختلاط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مکسنگ کو، یعنی مکس ہونے کو۔ اسی سرچشمے سے فیضیاب ہو کر بعد کی نسلیں نکلی، اور یہی وہ سبب ہے کہ وہ مثالی نسل دوبارہ وجود میں نہ آ سکی۔ یعنی آپ سبحان اللہ دیکھیں، آپ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے کسی اختلاط کے وہ شکار نہیں ہوئے تھے، مرعوب نہیں ہوئے تھے، امپریس نہیں ہوئے تھے دوسرے سویلائزیشنز کو دیکھ کر۔ بعد میں کیا ہوا؟ کسی نے سمجھا کہ منطق ضروری ہے دین کے دفاع کے لیے، کسی نے سمجھا فلسفہ ضروری ہے دین کی دعوت دینے کے لیے، کسی نے سمجھا کہ نصرانیت جو ہے، یہ جو سویلائزیشن سے ان کی کتابیں ضروری ہے دعوت دینے کے لیے، حتیٰ کہ اس کا اثر نہ کہ تفسیر اور حدیث پہ بلکہ اس کا اثر فقہ اور اصول فقہ میں بھی ہوا۔ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یعنی آج دیکھیں لوگ مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں، مسائل منصوصہ جہاں پر قرآن و حدیث واضح ہے اس کے باوجود تقلید کرتے ہیں۔ اب اس کا اثر یعنی ہوا کہ نہیں؟ بالکل ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں جس جاہلیت سے اسلام کا پالا پڑا ہے، آج ہم ایسی ہی جاہلیت بلا اس سے بھی زیادہ تر و تاریک جاہلیت سے دوچار ہیں۔ ہمارے اور دیگر ہمارے اگر جاہلیت ہی جاہلیت ہے، لوگوں کے تصورات و عقائد، ان کی عادات و رسوم، ان کی ثقافت، ان کے فنون و آداب، ضوابط و قوانین، یہاں تک کہ بہت سی چیزیں جنہیں ہم اسلامی ثقافت، اسلامی مراجع، اسلامی فلسفہ اور اسلامی فکر کا نام دیتے ہیں، وہ بھی اسی جاہلیت کی دین ہے۔ اسی لیے ہمارے دلوں کے اندر اسلامی اقدار استوار ہوئے اور نہ اسلام کا صحیح تصور ہمارے اگلے صفحے پہ جائیں ہمارے ذہن و دماغ میں نمایاں ہوا پاتا ہے۔ نیز اس ناطے اس انداز کی کوئی انسانی جماعت دوبارہ ہمارے درمیان برپا نہ ہو سکی جس انداز اور اس طرح کی جماعت کو اسلام نے پہلی بار جنم دیا تھا۔ لہذا اسلامی تحریک
کے طریقہ کار میں یہ ضروری ہے کہ نشو و نماہی کے دور میں ہم لوگ جاہلیت کے ان تمام مؤثرات سے اپنے آپ کو پاک کر لیں جن کے اندر ہم جی رہے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ آغاز ہی میں صاف و شفاف سرچشمے کی جانب رجوع کرے جن سے ان لوگوں نے اخذ و استفادہ کیا تھا، وہ محفوظ سرچشمہ جس میں کسی بھی اجنبی چیز کی آمدش کا شبہ بھی نہ ہو۔ ہم اس خالص سرچشمے کی جانب سے رجوع کریں، اس سے پورے وجود اور انسانی وجود کی حقیقت کے سلسلے میں اپنے تصورات اخذ کریں، پھر ان دونوں وجود کے مابین اور حقیقی وجود کامل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے مابین تعلیق و ارتباط کی نوعیت و حقیقت کا تصور اس سرچشمے سے اخذ کریں۔ زندگی اور اپنے اخلاق، حکومت و سیاست و معیشت، نیز زندگی کے تمام اصول و ضوابط کے مطالب کا تصور اسی سرچشمے ہدایت سے لے۔ یعنی کیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ عقائد ہو، عبادات ہو، معاملت ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث سے استفادہ کریں، قرآن و حدیث سے جو ہے ہم تعلیمات لیں۔ گویا ضروری ہے کہ جاہلی معاشرہ، جاہلانہ تصورات، جاہلانہ رسوم، جاہلی قیادت کے اثر و دباؤ سے اپنے ضمیر کو بالکل آزاد کر لے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اس جاہلی معاشرے کی صورتحال سے صلح کر لے اور اس کی طرف وابستگی یعنی اس کی طرف ہاتھ ملا لے، نہیں، کیونکہ یہ سوسائٹی جاہلیت کے اس وصف کے ساتھ اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کے ساتھ مصلحت کی جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ تو یہ ہے کہ پہلے ہم دل کی دنیا میں انقلاب لا کر پھر اس جاہلی سوسائٹی میں انقلاب برپا کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہتے ہی کیوں جس پر خود تم عمل نہیں کرتے۔ البتہ اس سلسلے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور زبردست قربانیوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن جب پہلی بار وجود پذیر ہونے والی اس اسلامی گروہ کے طریقہ کار پر چلنا ہے جس کے ہاتھوں اللہ نے اپنا طریق و منہج قائم کیا اور جاہلانہ طرز حیات پر تسلط و غلبہ عطا کیا، تو پھر ہم خود مختار اور آزاد نہیں ہے۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی کہ تم خیر پر نہیں آ سکتے، یعنی خیر پر آنے والے اسلاف تھے، یعنی خیر القرون صحابہ تھے، اور اگر تم بھی خیر پر آنا چاہتے ہو تو صحابہ کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اس لیے اسلامی دعوت کے میدان میں تمام کام کرنے والوں پر واجب ہے کہ ہر وہ چیز جو جاہلانہ اور مخالف اسلام ہو اس سے جو ہے نجات حاصل کرے اور خیر کے کام ایک دوسروں کا تعاون کرے۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، قرآن و سنت کی جانب رجوع، جیسا کہ ہادی اعظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکتم فیکم امرین، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو، اگلے صفحے پہ جائیں، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر اسلامی دعوت کے حاملین یہ کام کر لیں گے تو گویا ان لوگوں نے خالص اسلامی معاشرے کی تشکیل و تخلیق کے لیے نو رکھی۔ حالانکہ آپ دیکھیں ساتھیوں، کیا جو لوگ اسلامی معاشرے کا کانسیپٹ یا اسلامک سوسائٹی کا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں، خاص کر جماعت اسلامی، آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کرے؟ بالکل بھی نہیں۔ دین کا نظریہ ہی مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے جو ہے آنکھوں سے گزرتا ہے اور انہی کی جو ہے خیال پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے پہلے کسی نے اسلامی معاشرے کا اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ان سے پہلے اصول نہیں تھے؟ کیا ان سے پہلے طریقہ نہیں تھا؟ تو جب آپ سے پہلے معاشرہ قائم ہو چکا تھا تو آپ کے بعد بھی قائم ہوگا، اور اگر آپ سے پہلے قائم ہو چکا تھا تو ظاہر سی بات ہے کوئی منہج اور کوئی طریقے کے ذریعے سے قائم ہوا ہوگا، اور جب وہ طریقہ آپ کے وجود سے پہلے تھا تو پھر آج بھی موجود ہے، اور اگر آج بھی موجود ہے تو پھر آپ کے طریقہ کار کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہے، اور مجھے تو سخت تعجب اور حیرت ہے، شیخ البانی کہہ رہے ہیں، ان ارباب قلم پر جو ضمیر و قلب کے بعض امراض کے علاج کے بابت کتابیں تصنیف کرتے ہیں، یعنی بیمار ہیں، دل کے اندر بیماری ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب جو ذکر کی ہے، جان بوجھ کر ہم چھوڑتے ہیں، سید رمضان البوطی اور دیگر علماء کی طرف اشارہ ہے، پھر اسی پر بس نہیں کرتے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو درپیش حقیقی بحران سے زبردست ناواقفیت کا انکشاف بھی کرتے ہیں، جس طرح کہ سید قطب نے اپنے کلام سابق میں اشارہ کیا۔ مؤلف رسالے کی حقیقت
نہ بھائی تو حقیقت اور اس کی جانب توجہ دلانے والے پر اپنے مذکورہ رسالے کے صفحہ نمبر میں ہماری مشکلات اخلاقی ہیں، فکری نہیں، کہ زیر عنوان اعتراض اور نکتہ چینی شروع کر دی فرمات۔ دیکھیں آپ کہ ہماری مشکلات کیا ہیں، اخلاقی یا فکری نہیں۔ ہماری تمام معروضات کا مطلب یہ نکلا کہ ہماری تمام تر پریشانیوں کا تعلق اخلاق سے ہے، ان کا کسی طرح کا تعلق عقیدہ یا فکر سے نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امت میں جتنا بھی اختلاف ہوا ہے، آپ لگ بھگ 2 مہینوں سے پڑھ رہے ہیں، اخلاق کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا معتزلی کے اخلاق اچھے نہیں تھے؟ آپ دیکھیں، تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، کیا جہمیہ کو دیکھیں، مقاتل ابن سلیمان کو دیکھیں۔ بہرحال بعد ازاں مؤلف نے ان لوگوں پر اظہار تعجب کیا جو اس عظیم اخلاقی بحران کا شعور و ادراک رکھتے ہیں، جو مؤلف کی نگاہ میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، مگر یہ شعور رکھنے والے بجائے اس کے کہ اس کا علاج اس انداز سے کرتے جو انداز مؤلف نے اپنی کتاب میں بتایا، اس کا علاج بہت سے فکری مباحث سے کرتے ہیں۔ پھر مؤلف نے سید قطب کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نو جاہلی معاشرے کی لمبی چوڑی تشریح دشمنان اسلام اور فکر اسلامی کے خلاف جنگ کرنے والوں کے ادوانی پروگراموں کے انکشاف و اظہار یا اسلامی فکر، اسلامی دعوت کے طریقہ کار کی توضیح بیان کا اہتمام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، جبکہ مسلمان جس بحران سے دوچار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ان تمام امور سے نابلد ہے، بلکہ سب سے خطرناک اور اہم مرض وہ ہے جو مسلمان کے دلوں پر مسلط ہے۔ اگلے صفحے پہ جائے۔ اگر اخلاقی پر نجات ہے تو کیا آپ سوچیں، عبداللہ ابن جدعان اس کے اخلاق اعلیٰ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس کے عقائد درست نہیں تھے صاف انداز میں۔ اب مزید اس فکر تحقیقات کی مسلمانوں کی ضرورت نہیں، ہم مسلمان اپنی ثقافتوں میں اختلاف کے باوجود ان تمام نواحی میں اتنا شعور رکھتے ہیں، اگر معاملہ صرف شعور پر موقف ہو تو مسلمان پورے طور پر محفوظ ہوں گے۔ انہیں تو بس ایک ایسی زبردست قوت کی ضرورت درپیش ہے جو انہیں عمل و تنفیذ پر ابھارے، اور عمل و تنفیذ کا معاملہ صرف فکری و عقلی کی دسترس سے ہونا بعید ہے، اور جس قوت حالیہ کی ضرورت ہے اور وہ اخلاقی قوت ہے، یہ جو ہے جن پر شیخ البانی نقد کر رہے ہیں اقتباس ہے۔ اب شیخ البانی کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، یہ ہے صاحب علم و دانش فاضل ڈاکٹر صاحب کا ارشاد، موصوف کے اس بیان میں اتنی لغزشیں اور مغالطے ہیں جن پر تفصیلی گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، مگر موصوف کے کلام سے پیدا ہونے والے وہم کے برخلاف کوئی بھی اسلامی دائی یہ کہنے کے لیے صرف شعور و فکر موجود و بحران کے حل کے لیے کافی ہے سوچ بھی نہیں سکتا، مگر جس بحران و پریشانی کا محترم ڈاکٹر صاحب انکار کرتے ہیں دراصل وہی اخلاقی قوت کا سرچشمہ اور مصدر ہے، یعنی وہ ایمان اور صحیح توحید اور صحیح عقیدہ۔ اور سے سمجھے، مگر جس پریشانی کا محترم ڈاکٹر صاحب انکار کرتے ہیں، اب یہ محترم ڈاکٹر صاحب میں بہت سارے جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں، کیا ہے یہ نام پردے میں رہنے دو، کیا یہ پردہ نشینوں کے نام ان پردے میں رہنے دو، بہت سارے نام آتے ہیں، انکار کرتے ہیں دراصل وہی اخلاق کی قوت کا سرچشمہ اور مصدر ہے، وہ ایمان اور صحیح توحید اور صالح عقیدہ ہے۔ اس نعت انبیاء و رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین دعوت کا آغاز جس چیز سے کرتے تھے وہ اللہ کی توحید تھی، نہ کہ اخلاق۔ آغاز کار میں اخلاقی بحران کا علاج کرتے تھے اور نہ معاشیت وغیرہ کی پریشانیوں کا علاج کرتے تھے، جن میں اصل بحران سے غافل ہو کر دور حاضر کے بہت سے ارباب قلم پھنس گئے ہیں۔ دیکھیں آپ، پہلا اصول میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ انبیاء علیہ السلام کو کیا دے کر مبعوث کیا، اور وہ اصل چیز دور حاضر و ماضی کے بہت سے مسلمانوں کا صحیح عقائد سے انحراف، اس کے پیدا کرنے میں اس پریشانی کے پیدا کرنے میں فلسفہ و کلام کی کتابوں کا بڑا دخل ہے، جنہوں نے توحید کی کتابوں کا نام دیا جاتا ہے۔ میں محترم و دانشور جناب ڈاکٹر صاحب سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، شیخ البانی کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی فرد یا چند افراد یا کسی جماعت اور امت کے لیے جبکہ اس کے عقائد صحیح نہ ہو یہ ممکن ہے وہ قوت یعنی اخلاقی قوت حاصل کر لیں جس کی انہیں ضرورت ہے؟ اگر اس کے جواب میں موصول محال اور ناممکن کہتے ہیں تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا محترم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی مسلم امت پائی جاتی ہے جس کے عقائد بالکل صحیح ہو جیسے کہ سلف کے دور میں تھا، اور اس کے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو منکرین صفات، معتزلہ، جبریہ جیسا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ایسے بھی جو غالی صوفیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ایسے لوگ تو اس دور میں خاص طور سے ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن و سنت اور فہم قرآن و سنت کے لیے معاون علم پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
محض اللہ کا تقوی کافی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں، جو کہ اگلے صفحے پہ جائیں، جو کہ خود ان کے خلاف حجت ہے، بشرطے کہ وہ اسے جان سکے۔ واتقوا اللہ، یعنی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ سے خوف کرو، اللہ تمہیں بتلا دے گا۔ اور اس بنیاد پر بہت سے دینی حقائق، مثلا انبیاء و رسول، بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شفاعت، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، خروج دجال وغیرہ کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ جاوید احمد غامدی صاحب کو، انکار کرتے ہیں اس کا، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ مصر اور ہندوستان میں کچھ لوگ ہیں، مصر اور ہندوستان، ہماری بات ہو رہی ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اور احادیث رسول، اقوال صحابہ اور تابعین، مجتہد ائمہ کے آثار بے نیاز ہو کر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، بلکہ عربی علمی قواعد کو بھی رعایت نہیں کرتے۔ یہ صحیح بات ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ تھوڑا درس ہونے دے، ایک دو صفحات ہے، میں اور تفصیل سے بتاتا ہوں اس کو۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو سلف کے دور میں تھا، تو ہم عرض کریں گے کہ کیا وہ غلط عقائد جن کو آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ موجودہ دور میں خاص طور سے آپ کے ملک میں نہیں پائے جاتے؟ تو اگر اقرار کر لیتے ہیں جیسا کہ امید ہے، تو پھر یہ بات کہنے کی جسارت کیسے کرتے ہیں کہ یعنی یہی اخلاق کے بارے میں اب مسلمانوں کو مزید ان فکری تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان اپنی ثقافتوں میں اختلاف کے باوجود ان تمام گوشوں میں اتنا شعور رکھتے ہیں کہ اگر معاملہ صرف شعور پر موقف ہو تو مسلمان پورے طور پر محفوظ ہوں گے۔ لیکن اگر ڈاکٹر صاحب ہٹ دھرمی اور مکارے پن پر تل جائے اور یہ کہے کہ اس حیثیت سے مسلمانوں میں خیر و برکت موجود ہے، تو پھر بات ہی کرنی بیکار ہے۔ اب سے آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک سوال عرض کر دوں، جس سے اگر اب تک واضح نہ ہو سکی تو موصوف کی وہ غلطی واضح ہو جائے گی جس کے نتیجے میں انہوں نے غلط عنوان ثابت کر دیا ہے۔ موصوف، ہم آپ سے وہی سوال کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر اس کے جواب میں آپ وہی کہتے ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس لونڈی کے لیے علامت ایمان قرار دیا تھا، یعنی آسمان پر، اس کا وہی مفہوم آپ لیتے ہیں جو سلف نے سمجھا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر ہے، تو یقیناً آپ حق بجانب ہے، اور اس مسئلے میں جس کا تعلق افکار، اگلے صفحے پہ جائیں، افکار عقائد سے ہے نہ کہ اخلاق سے، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن تب آپ جمہور مسلمان، یہاں تک کہ ان مشائخ و اساتذہ نیز ڈاکٹران کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں جن سے آپ نے دینی تعلیم حاصل کی۔ یعنی یہ جو سوال ہے شیخ البانی جو ہے ڈاکٹر سعید رمضان البوتی سے کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر سعید رمضان البوتی ہیں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بلکہ غالی صوفی ہے شام کے، تو ان سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ عرش پر مستوی ہے، تو جن سے آپ نے پڑھا اور جو اکثر مسلمان ہیں، آپ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کے صحیح جواب میں آپ کے ہموار نہیں ہوں گے، کوثری نیز ابو زہرا اور آپ کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور اگر آپ میرے یہ سوال کرنے کے مخالف ہو جسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مسنون قرار دیا، پھر اس کا اس بات میں جواب دینے سے گزیر کریں، یا معتزلہ والا جواب دے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جس کا معنی یہ ہوئے کہ خالق و مخلوق میں اتحاد پایا جاتا ہے اور یہ سراسر کفر ہے، یا وہ جواب دے جو الجواہر، یہ کتاب، یہ ایک الجوہرۃ التوحید، میں بھول رہا ہوں کتاب کا نام، جواہر ہی ہے، پھر بھی میں ایک مرتبہ میں نے لکھ کر رکھا تھا، میں ایک مرتبہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جواہر التوحید، اور نہیں جواہر نہیں ہے، جوہر ہے یہ کی جو کتاب ہے، لخانی، امام لخانی کی کتاب ہے، یہ مصری ہے، میں نے پچھلے درس میں شاید ذکر کیا تھا، تو ان کی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال، تو کہتے ہیں جوہر اور اس کے حاشیے وغیرہ کتب فلسفہ و کلام میں ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں اور جن کے مطابق آپ کی تربیت ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے حصے میں اتنا شعور آ گیا ہے جس سے آپ پورے طور پر محفوظ و مضبوط ہو گئے ہیں، تو یہ سب جواب دے کر آپ قرآن، سنت اور اجماع امت کی مخالفت کریں گے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں بعض ائمہ سے منقول اقوال کی طرف اشارہ کیا جو ہم سب کے نزدیک ثقہ ہے اور جن کے مذہب پر ہم سب ہیں۔ مختصر یہ کہ اس عقیدے میں آپ ہمارے ہم نوا ہو یا مخالف، بہرحال دونوں فریق کی نمائندگی لاکھوں مسلمان صدیوں سے آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ گروہ جو حدیث پاک میں وارد سوال و جواب کا قائل ہے، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے محقق شاگرد
علامہ ابن قیم الجوزیہ نیز ہمارے وہ تمام حنبلی اخوان ہیں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کے متبعین ہیں، اور بے شک دونوں فریق آپ کو وسیع عرید و وارث گما شامل ہے، جس میں گما کی تعبیر اور اظہار آپ نے اپنے مذکورہ بلا رسالے میں اپنے انداز سے کیا، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب مومن ہے کہ اللہ ہی اکیلا معبود اور اس کا کوئی ساجد، یہ پھر ان کا نقل کیا، اور مجھے تو یقین ہے کہ دونوں فریق اسلامی آداب سے آراستہ ہونے کے باوجود اپنی زبان حال یا زبان قال سے اپنے مخالف گروپ کو کہے گا۔ نیز میرا خیال ہے کیا ہے، انا و ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین، نیز میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے کوئی ایک گروپ ضرور ہے، اور گمراہی اخلاق ناحیے سے نہیں بلکہ فکری و عقیدے ناحیے سے اس مسئلے اور اس طرح کے بہت سے اعتقادی مسائل دونوں فریق کی نمائندگی لاکھوں مسلمان کر رہے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب اگلے صفحے پہ جائیں کہ کیا اختلافات شکار مسلمانوں فکری تحقیقات کی ضرورت نہیں؟ میں مزید فکری تحقیقات نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ سوچ بوجھ رکھنے والا انسان مزید کی توقع یا تمتع اس وقت رکھے گا جب مزید عالیہ یعنی کچھ فکری تحقیقات موجود ہو، اور یہاں تو فکری تحقیقات ناپید ہے، ناپید کے درجے میں، تو کیسے پہلے مزید کی توقع کریں پھر مزید عالیہ کی؟ اس صورتحال میں کیا یہ تمام مسلمان ان فکری تحقیقات کے شدید حاجت مند نہیں تاکہ گمراہ فرقوں کے سامنے حق واضح ہو جائے اور حق جماعت میں شامل ہو جائے، نیز حق اور فریق کی اپنی حقانیت پر ایمان میں اضافہ ہو جائے، ساتھ ہی اپنے طریق نیز اس کی طرف دعوت کی معرفت زیادہ ہو خواجہ، اس طرح ہم مطلوب اسلامی سوسائٹی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ بہرحال شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اخلاق کی طرف دوڑیں اور اخلاق کو بنیاد بنا کر اتحاد کی کوشش کریں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ عقائد کو بنیاد بنا کر اتحاد کی کوشش کریں، اور یہی جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے۔ اور پھر کہا جیسا ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس رسالے میں کہا، مگر شرط یہ ہے کہ فکری و اعتقادی بحران حل کرنے والوں کی زبردست کوششوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور نہ ہی انہیں اس بات کی دعوت دی جائے کہ اخلاقی یعنی پہلے اخلاق کی طرف توجہ دی جائے۔ اور پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی آیت رکھ کر اس بات کو ختم کی کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر کہا ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، یعنی ہر مذہب والا، ہر گروہ والا، ہر فرقے والا اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، یعنی اس نے اپنا ایک منہج بنایا، اس نے ایک طریقہ بنایا، اور وہ اس کی طرف رخ کر رہا ہے، اس کی طرف دوڑ رہا ہے۔ تم کیا کرو؟ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر۔ اب جہاں سے نکلے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کرے، یہی حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو بہرحال اب جہاں سے نکلے وہ اگلی آیت میں آ گیا، یعنی بہرحال تو تم کیا کرو؟ نیکی کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف، یوں سمجھے آپ۔ نیکی کہاں؟ نیکی کا طریقہ، نیکی کی معرفت، نیکی کا علم آپ حاصل کریں گے قرآن و حدیث سے۔ اس کے بعد یہاں پر تو جو ہے ترجمہ ختم ہوا، لیکن آپ مختصر علولو اٹھائیں گے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 3 اعتراضات جو اللہ تعالیٰ کی صفت علوف پر کیے جاتے ہیں، ایک ہے تشبیہ کا، دوسرا جہت کا، اور تیسرا مکان کا، یہ تینوں اعتراضات کا جواب دیا، اور یہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، کل ہم نے یہ دیکھا ساتھیوں عرش کے متعلق، تو عرش کے متعلق 3 اعتراضات ہیں۔ پہلا تو اعتراض جو معروف ہے کہ کیا جو سورج ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اور عرش یعنی جیسا کہ ایک معروف حدیث ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول سیدنا ابو ذر کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی ذر حين غربت الشمس اتدری این تذهب قلت اللہ ورسوله اعلم قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب سورج غروب ہوا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے وہ سجدہ کرتا ہے،
کہاں؟ عرش کے نیچے. تو یہ عرش کے نیچے سجدہ کرنے کا کیا معنی؟ یہ ایک چیز. دوسرا، کیا قیامت کے دن اللہ رب العزت، اللہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بٹھائے گا؟ یہ دوسری بات. تیسرا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو دیکھا؟ یہ تین سوالات تھے عرش سے متعلق. تو ہم پہلے سوال پر لیتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے کا کیا معنی ہے. دیکھیں ساتھیوں، میں ایک آسان انداز میں اس کا جواب رکھتا ہوں، یا یوں سمجھے، پہلے ایک کام کرتا ہوں، میں علامہ گوندالوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علامہ گوندالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوام حدیث جو آپ کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، اس کی پہلی جلد ہے، آپ صفحہ نمبر 393، اس کے اندر یہ حدیث نقل کی. یہ جو ہے جو غلام احمد پرویز نے اور منکرین حدیث نے جو اعتراض کیے، اس کا جو ہے علامہ گوندالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا. میں انشاءاللہ وہ جواب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حدیث یاد رکھیں. چلیں، علامہ گوندالوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث میں سوال کی یہ صورت ہے. پہلی، علامہ گوندالوی کے الفاظ: سورج کا غروب ہونا اس امر سے عبارت ہے کہ زمین کی حرکت کی وجہ سے ہمارے مقابل سے چھپ جاتا ہے. اس کی حرکت کی وجہ سے، زمین کی حرکت کی وجہ سے، موومنٹ آف ارتھ، ہمارے مقابل سے چھپ جاتا ہے، مگر یہ جگہ غائب نہیں ہوتا. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے سورج بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری بات، سورج جب غائب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، یعنی عرش کے نیچے جاتا ہے. حالانکہ سورج مجموعہ زمین کی طرف اپنی نسبت کو نہیں چھوڑتا بلکہ زمین کی دوسری جانب ہوتا ہے. حدیث کے ترجمے میں جو سوال کو ان لفظوں میں ذکر کیا ہے، سورج کہاں ڈوبتا ہے، یہ حدیث کا غلط ترجمہ ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں، میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھیں. اتدری این تذهب؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش. ٹھیک ہے. پھر علامہ گوندالوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو سورج کے غروب ہونے کے وقت فرمایا کہ سورج کہاں جا رہا ہے. غور کریں، سورج کہاں جا رہا ہے، کیا تم اس سے واقف ہو؟ سورج یعنی سورج کے ڈوبنے کی جگہ سے سوال نہیں کہ کہاں ڈوبتا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ سورج اب کہاں جا رہا ہے. اور سورج کے جانے آنے سے مطلب اس کا عرفی معنی ہے، اگرچہ زمین کی حرکت کی بنا پر ہو، کیونکہ عرف میں آمد و رفت چڑھنے ڈوبنے کی سورج کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں. آج کل نظام شمسی کی حیثیت سے پوری واقفیت بھی رکھتے ہو، جیسے جو لوگ گاڑی پر سوار ہوتے ہیں یہی کہتے سننے جاتے ہیں کہ فلاں اسٹیشن آ گیا ہے، اگرچہ حقیقت میں گاڑی پہنچتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرفی طور پر سوال کیا، سورج جو ہماری نظروں سے حرکت کرتا کرتا نظر سے اوجھل ہو گیا، اب کدھر جا رہا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ لکھ کر رکھیں کہ یہ جو صحابہ کا جواب ملتا ہے کہ اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ صرف اس وقت تک تھا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پر زندہ تھے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا پہلے چلتا ہوا نظر آتا تھا اسی طرح ابھی چل رہا ہے، یہاں تک کہ چلتا چلتا عرش کے نیچے یعنی بہت دور پہنچ جاتا ہے. عرش سے مراد، اب آپ دیکھیں علامہ گوندالوی کا جواب میں نقل کر رہا ہوں، کیونکہ عرش سے مراد وہ شے ہے جو عالم مثال میں ایک سال کو تخت کی طرح نظر آتی ہے، اور زمین کی جس طرف وہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کو اپنے سر کی طرف اقصائے عالم میں محسوس کرتا ہے. بس جب سورج غروب کے بعد چلتا چلتا اس عرش محسوس سے دور ہوتا جائے گا تو اس کی آخری دوری آدھی رات کو ہوگی. اس جگہ کو تحت العرش کہا ہے، یعنی وہ عرش جو سالک کو اقصائے عالم میں اپنے سر کی طرف نظر آتا ہے. جب سورج سالک کی نظروں کے سامنے تھا تو اس وقت عرش سے زیادہ قریب تھا، مگر غروب کے بعد دور ہوتا تھا تو آدھی رات تحت العرش جا پہنچا، یعنی انتہائی دوری کے مقام میں چلا گیا. اب اس کے بعد پھر مشرق کی طرف اس کی حرکت ہوگی، پھر
افق سے اوپر آ کر طلوع کرے گا اور تحت العرش کو آدھی رات کے بعد چھوڑ دے گا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ صاحب کشف کے بغیر دوسرا اس کو محسوس نہیں کرتا، اس لیے وہ نہیں سمجھا سکتا. اس واسطے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. دیکھیں اب علامہ گندالوی کا علم، میں سمجھاؤں گا، آپ تھوڑے جواب مکمل ہونے دے. سورج کا سجدہ کرنا، سورج کا سجدہ کرنا اس امر سے عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے، اور وہ ہر وقت کر رہا ہے. حدیث کا یہ مطلب ہے کہ سورج جا رہا ہے اور یہی اس کا سجدہ ہے. اس حرکت کی بنا پر عرش سے جو دوری پیدا ہو رہی ہے یہ اس طرح جاری رہے گی کہ آدھی رات ہو جائے، پھر تحت العرش جا کر سجدہ کرے، یعنی وہاں پہنچ جائے، پھر وہاں تحت العرش سے مشرقی افق آئے گا اور عرش محسوس کے قریب ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ نصف نہار یعنی زوال کے وقت عرش محسوس کے زیادہ قریب ہو جائے گا، پھر نیچے ہوتا ہوتا غروب کے بعد اس طرح دور ہوتا جائے گا کہ تحت العرش پہنچ جائے اور سجدہ کرتا کرتا تحت العرش جا سجدہ کرے. قرآن مجید میں ہے الم تری ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم. اے پیغمبر تو نے دیکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کا ہر شخص سجدہ کرتا ہے اور سورج چاند اور تارے بھی سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی جواب ہے، مگر سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کا ذکر خاص اس لیے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب سورج مغرب کی طرف سے چڑھتا ہوا معلوم ہوگا، اس مقام سے یعنی افق عرب کے اعتبار سے آدھی رات کے بعد واپس ہوگا، یعنی اس وقت زمین کی الٹی حرکت ہوگی. ایک دو روز اس طرح ہوگا، پھر سابق کی طرح حرکت جاری رہے گی، اور آدھی رات کے مقام کی طرف جانے کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ سورج کی حرکت محسوس تھا زمین کی حرکت کی بنا پر ہی ہو، تحت العرش کی طرف ہے. اس مقام کو قرارگاہ اس لیے کہا ہے کہ اور سورج کی رجوع اس مقام سے ہوگی، مگر افق عرب کے اعتبار سے جگہ سورج کی عمومی یا وہ حرارت کے جو سارے نظام شمسی کو لے کر جا رہا ہے. تو یہ علامہ گندالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے. یہاں پر اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے آسان انداز میں رکھتا ہوں. پہلی چیز ساتھیو، حدیث کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، سورج جاتا ہے اور اللہ کے نیچے سجدہ کرتا ہے. یہ ہے حدیث. تو یہ جو ہے پہلا جو ترجمہ ہی غلط کیا جائے گا کہ سورج جو ہے یعنی تذہب سمجھ جاتا ہے تو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، سجدے کی حقیقت کیا ہے، سجدے کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، مخلوقات کا سجدہ ان کی حالت اور فطرت کے مطابق ہوتا ہے، جیسا ہم سجدہ کر رہے ہیں. اب انسان کا جو سجدہ ہے کیسے زمین پر پیشانی رکھنا ہے، لیکن سورج جو سن ہے ان کا جو سجدہ ہوگا اپنے مناسب حال ہوگا. یعنی اس کا کیا سجدہ ہے؟ اپنے مدار میں گردش کرنا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، یہ اس کا سجدہ ہے. تو کیا وہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے تو سجدہ کر رہا ہے، اور اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے تو سجدہ کر رہا ہے. تو کوئی غلط، تو اس میں تو کوئی خلاف عقل بات ہے بھی نہیں. اچھا، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سورج کا سجدہ اللہ کی اطاعت کا استعارہ ہے، یعنی یہ استعارہ کے طور پر ہے. یعنی اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ہر وقت اللہ کے حکم کے مطابق کیا کر رہا ہے؟ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. ایک اور بات، سورج کا عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرنا یہ ایک غیبی معاملہ ہے ساتھیوں، اور جو غیب کے معاملات ہیں انسان اپنی عقل سے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا. تو ہمارے لیے اہم کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو تسلیم کریں، چاہے اس کی حقیقت ہمارے عقل سے ماورا ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، کیونکہ جو انسان کی عقل ہے وہ کئی معاملات میں محدود ہے. اب ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں صحرا کی ریت کے ذرات یا آسمان کے ستاروں کو جو شمار کرنا یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. اسی طریقے سے جو غیبی امور ہے اس کو سمجھنا، اپنی عقل کے دائرے میں لانا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے یہ انسان کی عقل سے، فہم سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے، اور عقیدے کا تقاضا یہی ہے ساتھیوں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو تسلیم کیا جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے ساتھیوں کہ سورج کا، شمس کا عرش کے نیچے سجدہ کرنا
ایک غیبی حقیقت ہے جس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو سجدہ ہے یہ سورج کی اللہ کے حکم کے مطابق گردش اور اطاعت کی علامت ہو سکتا ہے، انسان کی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔